بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم کیوں الیکشن لڑ رہے ہیں، اگر ہم الیکشن لڑیں گے نہیں تو ہم جیتیں گے کیسے؟ میں جس شہر سے آتا ہوں، اورنگ آباد شہر سے، وہاں پر پچھلے 25 سالوں سے شیو سینا کی حکومت ہوا کرتی تھی۔ جب ہم میدان کے اندر کھڑے تھے تو یہی وہ راجنیتک پارٹیاں جو آپ کو آج اتر پردیش کے اندر بہکا رہی ہے، جو آپ کو آج اتر پردیش کے اندر کہتی ہے کہ مجلس کیوں الیکشن لڑ رہی ہے، ہم جب کھڑے تھے تو ہمارے بارے میں بھی یہی کہا جاتا تھا کہ یہ الیکشن کیوں لڑ رہے ہیں، یہ کسی کو جتانے کے لیے آئے ہیں۔ لیکن الحمدللہ ہم نے جب پہلا الیکشن لڑا تو 3 ودھایک سٹنگ ایم ایل ایز ہمارے خلاف تھے اور ان کو ہم نے شکست دے کر وہاں پر ودھایک بنے، اور جب ایم پی کا الیکشن آیا، جب سانسد کا الیکشن آیا تو وہاں پر 25 سال کے شیو سینا کے سانسد کو ہرا کر آئے ہیں۔ اگر وہی سماجوادی پارٹی صحیح طریقے سے رول آف لا کے تحت اپنی سمویدھانک ذمہ داری کو نبھاتی تو موجودہ ودھایک پر کیس چلتا، مگر آپ نے چارج شیٹ نہیں ڈالی۔ بی جے پی کی سرکار آئی تو انہوں نے اس موجودہ ودھایک کے خلاف کیسز کو واپس لے لیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو لوگ مجھے پہچانتے نہیں ہیں میں انہیں بتاؤں کہ میں وہ شخص ہوں جسے اللہ نے یہ موقع دیا ہے کہ میں اس عظیم پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر، جس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب اس پارلیمنٹ کے اندر اکیلے ہی ہے اور اکیلے ہی رہیں گے، لیکن الحمدللہ آپ لوگوں کی دعاؤں کی بدولت اب اسد الدین صاحب اکیلے نہیں ہے، ان کے ساتھ میں بھی جا کر وہاں پہ اسی پارلیمنٹ کے اندر بیٹھتا ہوں، اور اب لوگوں کو یہی کہتا ہوں کہ اب وہ 1 نہیں 1 سے 2 ہو گئے ہیں، انشاءاللہ 2 سے 4 ہوں گے، 4 سے 10 ہوں گے اور 10 سے 20 ہو گئے کر کے انشاءاللہ آپ لوگوں کی اگر دعائیں رہی تو یہ قافلہ اور آگے بڑھتا رہے گا۔ ہماری اپنی خود کی ایک خواہش تھی کہ ہم آپ کے پرسنلی آپ کے علاقے کے اندر آئے، آپ سے روبرو ہو، آپ کے ساتھ میں بیٹھے اور آپ کے سامنے بیٹھ کر آپ سے بات کرے اور آپ کو یہ بتائے کہ یہ الیکشن جو ہے محض ایک الیکشن نہیں ہے جو کوئی ہارے گا اور کوئی جیتے گا، یہ ایک الیکشن ایسا ہے جو اس ملک کس دشا میں جائے گا اور خاص طور سے ہمارا وجود کیا رہے گا اس ملک کے اندر، اس کے بارے میں یہ فیصلہ ہونے والا الیکشن ہے۔ بہت سوچ سمجھ کر، بہت سمجھداری کا یہ الیکشن ہم کو لڑنا ہے۔ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم کیوں الیکشن لڑ رہے ہیں، اگر ہم الیکشن لڑیں گے نہیں تو ہم جیتیں گے کیسے؟ میں جس شہر سے آتا ہوں، اورنگ آباد شہر سے، وہاں پر پچھلے 25 سالوں سے شیو سینا کی حکومت ہوا کرتی تھی۔ جب ہم میدان کے اندر کھڑے تھے تو یہی وہ راجنیتک پارٹیاں جو آپ کو آج اتر پردیش کے اندر بہکا رہی ہے، جو آپ کو آج اتر پردیش کے اندر کہتی ہے کہ مجلس کیوں الیکشن لڑ رہی ہے، ہم جب کھڑے تھے تو ہمارے بارے میں بھی یہی کہا جاتا تھا کہ یہ الیکشن کیوں لڑ رہے ہیں، یہ کسی کو جتانے کے لیے آئے ہیں۔ لیکن الحمدللہ ہم نے جب پہلا الیکشن لڑا تو 3 ودھایک سٹنگ ایم ایل ایز ہمارے خلاف تھے اور ان کو ہم نے شکست دے کر وہاں پر ودھایک بنے، اور جب ایم پی کا الیکشن آیا، جب سانسد کا الیکشن آیا تو وہاں پر 25 سال کے شیو سینا کے سانسد کو ہرا کر آئے ہیں۔ تو اگر لوگ کہتے ہیں کہ کیوں ہم الیکشن لڑتے ہیں، ہم الیکشن اس لیے لڑتے ہیں کہ ہم جب تک لڑیں گے نہیں تو ہم جیتیں گے کیسے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ہم کو کہتے ہیں کہ الیکشن لڑنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہاری جو یہ سمجھتے تھے کہ ہماری مسلمانوں کے الیکشن کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو جتنے بھی لوگ ہمیں سن رہے ہیں یہ ان کی جاگیر ہے سمجھتے تھے، جن کا کام یہ ہے کہ الیکشن کے وقت میں وہ آئیں گے، آپ سے وعدے کریں گے، آپ کو منائیں گے، آپ کو جھوٹے سپنے دکھائیں گے اور آپ کا کام ہے ووٹ دیتے رہنا۔ لیکن اب ہم الحمدللہ مجلس کے لیے اور خاص طور سے پچھلے 1 سال سے ہم نے جو بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کی طلب کو دیکھا ہے کہ اتر پردیش کے اندر انشاءاللہ اس بار اچھے نتیجے آئیں گے، وہ ایسے ہی نہیں آ سکتے ہیں۔ ہم نے اسد بھائی کو دیکھا ہے کہ دن بھر اور رات بھر گاڑی سے سفر کر کے وہ کتنی محنت کر رہے ہیں، تو کس کے لیے کر رہے ہیں؟ الیکشن ہم نہیں لڑنے والے ہیں، الیکشن وہاں پر ہم نہیں، الیکشن آپ لڑنے والے ہیں اور الیکشن آپ جیتنے والے ہیں۔ یہ الیکشن پورے ملک کو دکھائیں گا، اور آپ لوگ بڑے فخر کے ساتھ یہ کہنا کہ جب تھانہ بھون کا الیکشن تھا اسد صاحب ہمارے بیچ میں وہاں پر آ کر ریلی نہیں لیے۔ ہماری خواہش ہے کہ آج اجازت دے تو ہم کل وہاں پر پہنچ جائے، لیکن ایسی بندشیں ڈالی گئی ہے، ایسی رکاوٹیں پیدا کی گئی ہے، کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ یہ پورے الیکشن کے اندر صرف ایک ہی کینڈیڈیٹ ایسا ہے
جس کو سننے کے لیے، جس کو دیکھنے کے لیے نہ گاڑیاں بھیجنی پڑتی ہے، نہ آنے جانے کا کوئی انتظام کیا جاتا ہے، نہ کھانے کے لیے انہیں کچھ دیا جاتا ہے، یہ کوسوں دور سے سائیکلوں کے اوپر، موٹر سائیکل کے اوپر پیدل چل کر آتے ہیں تو صرف وہ بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کو دیکھنے کے لیے اور ان کو سننے کے لیے آتے ہیں۔ کہیں نہ کہیں یہ انہیں ہی روکنے کے لیے یہ سب کیا جا رہا ہے۔ لیکن ٹھیک ہے، جیسا بھی ہے، آپ نے فخر سے یہ کہنا چاہیے کہ میں نے جا کر اگر ووٹ دیا ہوں تو صرف اسد الدین اویسی صاحب کی محبت کے لیے دیا ہوں۔ دوستوں، میرے بھائیوں، بزرگوں، آج ملک کس دور سے گزر رہا ہے یہ آپ اچھی طرح سے سمجھ سکتے ہیں۔ آج ہی کے دن بجٹ پیش کیا گیا ہے، اس بجٹ کے اندر دوبارہ آپ کو کیا کیا سپنے دکھائے گئے ہیں۔ اگر آج بھارتیہ جنتا پارٹی اگر یہ کہہ رہی ہے کہ ہم یہ کرنے والے ہیں آنے والے وقت کے اندر، تو میں آپ کو ایک چھوٹا سا ادھارن دینا چاہتا ہوں جو آپ ہر جلسے کے اندر یہ بتائیے گا کہ آپ کو جھوٹے سپنے دکھائے جاتے ہیں۔ میں اپنے شہر، اپنے ضلع کے بارے میں اگر بتاؤں تو پردھان منتری آواس یوجنا کے بارے میں جب 2016 کے اندر وزیر اعظم نریندر مودی صاحب نے یہ گھوشنا کی، اعلان کیا کہ ہم 2022 تک ہر بے گھر کو گھر دیں گے، جس کے سر کے اوپر چھت نہیں ہم انہیں چھت دیں گے۔ کروڑوں روپے میرے اور آپ کے پیسوں سے پورے ملک کے اندر ہورڈنگز لگائے گئے، بڑے بڑے ہورڈنگز لگائے گئے، بڑے بڑے نیشنل اخباروں کے اندر فل پیج کے ایڈورٹائزمنٹ دیے گئے ہیں کہ پردھان منتری آواس یوجنا۔ میں نے 8 دن پہلے اپنے ضلع کا جب معائنہ کیا، جب ریویو کیا کتنے غریبوں کو گھر ملے ہیں، تو سنیے آنکڑا اور بتائیے جا کر ہر لوگوں کے بیچ میں کہ 52,000 لوگ یہ سپنا دیکھتے رہے 2016 سے، سبھی نے آویدن کیا، اپلیکیشن دیے، کوالیفائی ہو گئے کہ ہمیں اب گھر ملنے والا ہے۔ 2022 کو یہ اسکیم جب ختم ہونے کے لیے آ رہی ہے اور جب اس کا ریویو کیا گیا تو محض ایک ضلع کے اندر 22,000 لوگ امید لگائے بیٹھے تھے، کوالیفائی ہو گئے تھے، لیکن دیا کتنوں کو؟ تو محض 350 لوگوں کو دیا گیا ہے۔ میں اپنے اورنگ آباد ضلع کی بات کر رہا ہوں، کہاں 52,000 لوگ جو دن اور رات غریب لوگ یہ سپنا دیکھ رہے تھے کہ مجھے میرے چھت ملنے والی ہے، مجھے جو وعدہ کیا گیا تھا وزیر اعظم نے کہ ہر بے گھر کو گھر دیں گے، 52,000 اور کہاں 350۔ تو ایسے ہی سپنے بار بار دکھائے جا رہے ہیں۔ ایسی بہت ساری باتیں ہیں جو ہم آپ کے بیچ میں آ کر بتانا چاہتے ہیں، ہم آپ کو حقیقت سے آگاہ کرانا چاہتے ہیں، لیکن بھول جائیے دوستوں، یہ الیکشن ایسا ہے کہ آپ کو الگ الگ راجنیتک پارٹی آئیں گے، الگ الگ راجنیتک پارٹی آ کر آپ کو یہ سمجھائیں گے، یہ بتائیں گے کہ کیوں ہم نے اپنا ووٹ بانٹنا چاہیے۔ اگر وہ آپ کو یہ بتائیں گے تو ان کو یہ کہنا، ہاں میرا ووٹ پچھلے کئی سالوں سے بٹتا آیا ہے، مجھے یہی بتایا گیا ہے کہ میرا ووٹ کبھی اس کے پاس چلے جائے گا، کبھی اس کے پاس چلے جائے گا، لیکن یہ ایک وقت ایسا ہے، یہ ایک وقت ایسا ہے کہ تمہارے گلے کے اندر کسی کا بھی مفلر ہو، جھنڈا کسی کا بھی پکڑے ہو، انشاءاللہ الیکشن کے دن جب تم جاؤ گے اور اس بٹن کو دباؤ گے تو قدرتی طور کے اوپر تمہارا ہاتھ خود بخود اس بٹن کی نشانی کے اوپر جانا چاہیے۔ اور تھانہ بھون کے ہمارے جو امیدوار ہے اکرام قریشی صاحب، ان کو بھاری اکثریت سے کامیاب کرنا ہے۔ تھانہ بھون کے بہت سارے نوجوان بزرگ، ہماری مائیں اور بہنیں اس انتظار کے اندر ہوگی کہ اسد الدین اویسی صاحب دوبارہ آئیں گے، ان سے یہ وعدہ کرنا کہ ایک بار اکرام قریشی صاحب کو وہاں سے جتائیے، انشاءاللہ ان کے جیت کے جشن میں اسد صاحب بھی آئیں گے اور تمام مجلس کے ذمہ داران بھی آئیں گے اور ہم ساتھ مل کے یہ جشن منائیں گے۔ تو میں امید کرتا ہوں میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میری ماؤں اور بہنوں کہ اس بار کے الیکشن میں آپ ہمیں مایوس نہیں کریں گے۔ اس بار آپ لوگ اپنے اتحاد کا ثبوت دیجئے، پورا ملک کا مسلمان آپ لوگوں کی طرف دیکھ رہا ہے، نظریں جمائے ہوئے ہیں کہ آپ لوگ کیا کرنے والے ہیں، کیونکہ آپ جو کریں گے اس کا فیصلہ جب آئے گا تو اس کا فائدہ صرف آپ کے اتر پردیش کے اندر ہوگا ایسا نہیں ہے، دلی کے اندر اس کا فائدہ ہوگا، مہاراشٹر کے اندر الیکشنز ہونے والے ہیں، ممبئی کے اندر اس کا فائدہ ہوگا، اور ہم بھی فخر کے ساتھ کہیں گے کہ نہیں، اب ہمیں یہاں پر بہت زیادہ محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اتر پردیش کی عوام نے ہمیں راہ دکھا دی ہے، ہمیں راستہ دکھا دیا ہے، اب انشاءاللہ ہمیں اسی راستے کے اوپر چلنا پڑے گا۔ بس میں یہی امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ اکرام قریشی صاحب کو بھاری اکثریت سے کامیاب کریے۔ مجھے معلوم ہے کہ آپ لوگوں کو بہت انتظار ہے 7 کب بجنے والے تھے اور کب اسد الدین اویسی صاحب آئیں گے اور آپ سے مخاطب ہوں گے۔ انشاءاللہ میں دوبارہ آپ سے بات کرتا رہوں گا، آپ کے بیچ آتا رہوں گا، لیکن اب میں انتظار آپ کا ختم کرتا ہوں اور انشاءاللہ دعوت دیتا ہوں بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کو، جن کا آپ
تہ دل سے انتظار کر رہے ہیں، بہت بے صبری سے انتظار کر رہے ہیں. بہت بہت شکریہ. وآخر دعوانا الحمدللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں سب سے پہلے شکریہ ادا کرتا ہوں تھانہ بھون کے تمام ذمہ داران کا، بزرگوں کا، غیور نوجوانوں کا، ہماری زردار ماں اور بہنوں کا، کہ آج وہ تھانہ بھون کے ایک الیکشن ورچوئل ریلی میں آپ شرکت کر رہے ہیں. آپ نے اپنا قیمتی وقت نکال کر آج کی اس ریلی میں شرکت کی. آپ کا بہت شکریہ. میں آپ سے صرف یہی بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں، آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ تھانہ بھون ودھان سبھا سے مجلس کے پرتیاکشی امیدوار محترم اکرام قریشی صاحب ہیں. میری آپ تمام سے گزارش ہے کہ نہ صرف اکرام قریشی صاحب بلکہ مجلس اتحاد المسلمین بھاگیداری سنکلپ مورچہ کا حصہ ہے، جس میں ہم نے بابو سنگھ کشواہا صاحب کو اس کا کنوینر بنایا اور یہ طے کیا کہ انشاءاللہ اگر اتر پردیش کی عوام اس بھاگیداری پریورتن مورچہ کو ستا سے، اقتدار سے، محبت سے، آشیرواد سے نوازتی ہے تو 2.5 سال کے لیے پہلے مکھیہ منتری بابو سنگھ کشواہا صاحب رہیں گے، اور آئندہ 2.5 سال کے لیے وامن مشرا صاحب اپنی پارٹی سے اپنے ایک دلت سماج کے ایک شخص کو اتر پردیش کا مکھیہ منتری بنائیں گے. وہیں پر یہ بات بھی طے کی گئی ہے کہ 3 ڈپٹی چیف منسٹر ہوں گے، جس میں الپ سنکھیک سماج کے ایک مسلمان رہیں گے اور 2 پچھڑا سماج کے لوگ رہیں گے. تو یہ حقیقی معنوں میں ساماجک نیائے کی لڑائی بھاگیداری پریورتن مورچہ کر رہا ہے. میں آپ کو بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ کیا اس طرح کی ساماجک نیائے کی بات بی جے پی کر رہی ہے، کیا اس طرح کی بات سماجوادی پارٹی یا بہوجن سماج پارٹی کر رہی ہے. ووٹ تو سب کے لیں گے، مگر جب ووٹ مل جاتا ہے اس کے بعد ساماجک نیائے ان کے دماغ سے غائب ہو جاتا ہے. پچھڑا سماج کی ان کو انصاف دلانا، الپ سنکھیک سماج کو ان کے حقوق دلانا، یہ سب باتیں صرف چناؤ کے حد تک رہتی ہیں. اسی لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ 10 فروری کے دن جب آپ ووٹ ڈالنے جائیں گے، آپ اپنی ایک پولیٹیکل سیاسی لیڈرشپ کو بنائیے. مجلس کیا چاہتی ہے؟ مجلس چاہتی ہے حصے داری اور بھاگیداری کی لڑائی مجلس آپ کے لیے لڑ رہی ہے. میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس بھاگیداری اور حصے داری کی لڑائی میں ہمارا تعاون کریں، ہمارے لیے دعا کریں، ہمارا ساتھ دیں. آپ کا قیمتی ووٹ سے ہمارے کینڈیڈیٹ کو، پرتیاکشی کو ووٹ دے کر اس کو کامیاب کریں، تاکہ یہ بھاگیداری اور حصے داری کی لڑائی میں ہم کو انصاف مل سکے. یاد رکھیے، پچھلے 5-4.5 سال سے بی جے پی کی سرکار ہے. بی جے پی کہتی ہے کہ ڈبل انجن کی سرکار ہے، مگر آپ جانتے ہیں میری اس بات کو کہ آج اتر پردیش کے یواؤں کا مخدر غریبی اور بے روزگاری بن گیا. کیا یوگی سرکار نے نہیں کہا تھا، مودی نے نہیں کہا تھا آج سے 2017 میں 4.5 سال پہلے کہ بی جے پی کی اگر سرکار ستا بنتی ہے تو اتر پردیش کے 70 لاکھ بے روزگار نوجوانوں کو نوکری دی جائے گی. آج وہ تمام کے تمام یوا جو 5 سال پہلے بڑی امید کے ساتھ ان کے باتوں پر یقین کیا، وہ تمام کے تمام جھوٹے ثابت ہوئے. میں اتر پردیش کے یواؤں سے اپیل کر رہا ہوں کہ آپ کو ٹھگا گیا، آپ کے جذبات کا مذاق اڑایا گیا، آپ کے خوابوں کو چکنا چور کر کے رکھ دیا گیا. میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ ایک اچھا فیصلہ لیجئے. میں جانتا ہوں کہ جو نوجوان سب سے زیادہ بے روزگار ہے، غریب ہے، اس کا تعلق اتی پچھڑا سماج سے ہوگا، اس کا تعلق او بی سی سماج سے ہوگا، اس کا تعلق دلت سماج سے ہوگا، اس کا تعلق الپ سنکھیک سماج مسلمانوں سے ہوگا ایک بڑی تعداد میں. مگر بے روزگاری تو سب ذات اور برادری میں پیدا ہو چکی ہے. یہ کام یوگی اور بی جے پی نے کچھ نہیں کیا. میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ پریاگ راج میں کس بے دردی کے ساتھ یوگی سرکار نے ہوٹل کے لاجوں میں گھس گھس کر وہ یوا جو ریلوے ریکروٹمنٹ بورڈ کے NTPC کا ایگزام لکھنے کی تیاری کر رہے تھے، ان کے سر پھوڑ دیے، ان کے ہاتھ اور پیر توڑ دیے، ان کے جسموں پر لاٹھیاں برسائیں.
मैं उन युवाओं से अपील कर रहा हूं कि आप इसीलिए वोट डाले थे बीजेपी को कि आपके होटल के कमरे में घुसकर आपकी बेइज्जती की जाए, आपका सर फोड़ा जाए। उत्तर प्रदेश के युवाओं को इस असेंबली के विधानसभा के इंतखाबात में आपको एक तारीखी रोल अदा करना है। अगर आज आप बीजेपी के दोबारा दिल फरेब वादों पर अगर आप भरोसा करेंगे तो याद रखिए 5 साल के बाद फिर वही युवा पर लाठियां बरसाई जाएंगी। मैं उन परिवारों से अपील करना चाहूंगा जिन्होंने 2021 मई, जून, जुलाई, अगस्त में कोविड के दूसरे वेव में लाखों की तादाद में उत्तर प्रदेश में लोग अपनी मां को, अपने पिताजी को, अपने भाई को, अपनी बहन को, अपनी पत्नी को, अपने पति को खोया। अपने दिल पर हाथ रखकर अपने आप से सवाल करिए, किस बुनियाद पर आप बीजेपी को वोट देंगे? वो सरकार जिसने कोविड के दरमियान में आपको यतीम बनाकर छोड़ दिया, सरकार कहीं नजर नहीं आई। न योगी नजर आए, न मोदी नजर आए, बल्कि हद तो ये हो गई कि गंगा के पानी के ऊपर अवाम की, गरीबों की लाशें बह रही थी। उससे बदनुमा नजारे और क्या हो सकते थे कि हमने नदी के किनारे देखा कि कुत्ते उन लाशों को लोच कर खा रहे थे जो परिवार के लोग के पास ना तो जलाने के लिए लकड़ी थी, ना दफनाने के लिए जमीन थी। तो नदी के किनारे कुत्ते उन लाशों को खा रहे थे। वो लाशें किसी मां की भी हो सकती थी, किसी के बाप, किसी के भाई, किसी की पत्नी की हो सकती है। जो सरकार आपसे वादा करती थी कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, आपकी तकलीफ के वक्त में, आपके मुसीबत के वक्त में, जब आपको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी, जब आपको दवाओं की जरूरत पड़ी, जब आपको अस्पताल की जरूरत पड़ी, उन्होंने आपसे अपना हाथ छुड़ा लिया। क्या आप बीजेपी को वोट देंगे? मैं उन किसानों से अपील कर रहा हूं जिन्होंने बड़ा एहतजाज किया और बीजेपी को मजबूर कर दिया वो 3 काले कानून को वापस लेने का। मगर क्या ये मेरी बात सच नहीं है कि आज भी उत्तर प्रदेश का किसान रातों में जागता है कि कहीं उसकी पूरी फसल को कोई जानवर आकर ना खा ले? कब तक आप जागते बैठेंगे? कब तक आप तकालीफ उठाएंगे कि इसके बावजूद भी आप बीजेपी को वोट देंगे? इसका फैसला आपको करना है। मैं आपको ये भी बताना चाह रहा हूं कि खास तौर से उन लोगों को जो आज भी गांधी के पैगाम को समझते हैं, जो आज भी हमारे मुल्क की आजादी में जो हमारे बुजुर्गों ने हिस्सा लिया था, उनके ख्वाबों को पूरा करना चाहते हैं। देखिए उत्तर प्रदेश में आज जो ग्रेजुएट बच्चे हैं, जो टेक्निकल डिग्री होल्डर्स हैं, जो डिप्लोमा सर्टिफिकेट कर चुके हैं, 50% से ज्यादा ये बच्चे तीनों कैटेगरी में नौकरी की तलाश में बेरोजगार हो चुके हैं। तब भी आप बीजेपी को वोट देंगे? क्या आप नहीं जानते मेरे अजीज दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, क्या आप नहीं चाहते कि आपके औलाद को, आपके बेटे को, आपकी बेटी को एक इज्जत की जिंदगी मिले? वो सरकार जो एक टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट को बराबर नहीं करा सकती, पेपर लीक हो जाता है। बताइए आज उत्तर प्रदेश में पर कैपिटा इनकम गिर चुका है, उत्तर प्रदेश का ग्रोथ गिर चुका है। तो किस राह पर उत्तर प्रदेश को बीजेपी ने लेकर गई, ये बात का फैसला आप ही को करना है। मेरी आपसे दबन गुजारिश है कि एक मजबूत उत्तर प्रदेश के लिए, जहां पर सही मानों में सामाजिक न्याय होगा, मेरी आप तमाम से एक दर्दमंदाना अपील है कि भागीदारी परिवर्तन मोर्चा के हक में अपने वोट का इस्तेमाल करिए। आपने इस थाना भवन में 2012 में यहां पर आपने मौजूदा बीजेपी के विधायक को कामयाब किया, फिर 2017 में वो दोबारा कामयाब आपने किया। बताइए इस मौजूदा विधायक ने, जो योगी आदित्यनाथ की सरकार में मंत्री भी है, थाना भवन को तहसील नहीं बना सका? किस काम का ये विधायक और किस काम का इसका मंत्रालय, जब अपने ही विधानसभा के वहां पर तहसील नहीं बना सका, वहां पर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल नहीं बना सका, वहां पर रोड नाम की कोई चीज नहीं है, वहां पर पढ़ाई के लिए, शिक्षा के लिए ना डिग्री कॉलेज है, ना जूनियर कॉलेज है। आज आप देखते हैं कि चीनी मिलों में जो बकाया है, जो गन्ने की एमएसपी बढ़ाने की बात है, क्या योगी सरकार ने किया? क्या ये वहां का विधायक जो मंत्री है उन्होंने किया? कुछ नहीं किया। तो किस बुनियाद पर आप उनका साथ दे रहे हैं? मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि अगर आप इकराम कुरैशी को अपने वोट से कामयाब करेंगे
تو تھانہ بھون میں تحصیل بھی بنے گا, ضلع کا اسپتال بھی بنے گا, اور روڈیں بھی اچھی ہوں گی, اور وہ جو گنے کی چینی کی ملیں ہیں ان کا جو بقایا باقی ہے, ہمارا ودھائک آپ کے لیے لڑے گا اور آپ کے لیے آپ کے حقوق کو دلائے گا. میں یہاں پر آپ کو تھانہ بھون کی جنتا کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کیا مظفر نگر کا کانڈ جب ہوا تو کس کی سرکار تھی؟ اکھلیش یادو کی سرکار تھی. کیا ان لوگوں سے انصاف ہوا؟ کیا یہ بات سچ نہیں ہے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں کہ لسادہ میں اور بہاواڑی میں آج بھی ایسے گھر ویران ہیں جہاں پر لوگ نہیں رہتے ہیں؟ آج بھی ان علاقوں میں ممبر رسول پہ سناٹا چھایا ہوا ہے, وہاں پر میں مسجد کے ممبر کوئی نہیں جاتا. وہاں پر ایسی کھیتی ہیں, ایسی زمینیں ہیں جہاں پر جس کے حقدار لوگ جو کبھی ان کے چہروں پر مسکراہٹ تھی, ان کے گھروں میں خیخوں کی ہنسی کی آوازیں آتی تھیں, آج وہ گھر ویران پڑے ہیں. جن عبادت گاہوں میں ان عبادت گاہ اور مذہب کے ماننے والے اپنے اپنے طریقے سے رب کریم کی عبادت کرتے تھے, آج وہ سناٹے میں پڑے ہوئے ہیں. کیا تب بھی آپ سماجوادی پارٹی کو ووٹ دیں گے؟ اگر وہی سماجوادی پارٹی صحیح طریقے سے رول آف لا کے تحت اپنی سمویدھانک ذمہ داری کو نبھاتی تو موجودہ ودھائک پر کیس چلتا, مگر آپ نے چارج شیٹ نہیں ڈالی. بی جے پی کی سرکار آئی تو انہوں نے اس موجودہ ودھائک کے خلاف کیسز کو واپس لے لیا. میں ان لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں جو نفرت کے راجنیتی کرتے ہیں, کیا حاصل ہوا آپ کو؟ کیا حاصل ہوا آپ کو میرے تعلق سے نفرت پیدا کر کے؟ کیا آپ کے گھر میں چراغ جل گیا؟ کیا آپ نے نفرت پیدا کی یا آپ نے زہر گھول دیا دل و دماغ میں؟ کیا آپ کو ڈسٹرکٹ ہاسپٹل مل گیا؟ کیا آپ کو تحصیل مل گئی؟ کیا آپ کو روڈ مل گیا؟ کیا گنے کے کسانوں کو ان کا بقایا مل گیا؟ مگر آپ نے بی جے پی کا ساتھ دیا اور نفرت کے پیغام کو عام کیا. آج اسد الدین اویسی نفرت کو عام نہیں کرنا چاہتا, محبت کو عام کرنا چاہتا ہے. ہم بھائیوں کو توڑنے کی نہیں, ہم بھائی چارگی کی صحیح معنوں میں بھائیوں کو ملانا چاہتے ہیں. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, تھانہ بھون کی غیور نوجوانوں, میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں, دیکھو یہ لڑائی آپ کے لیے ہے. کل آنے والا کل اور مستقبل آپ کا ہوگا. میں نوجوانوں سے اپیل کر رہا ہوں کہ میری بات کو سمجھو. حصے داری کی لڑائی میں آپ کو اپنا حق ادا کرنا ہے. میں اتر پردیش کو اس لیے نہیں آیا ہوں کہ تم سے واہ واہ حاصل کروں اپنی تقریر کو, یا اپنی تقریر پر کوئی آپ سے داد حاصل کروں. میں اپنی مقبولیت میں انا کی تسکین کے لیے نہیں آیا ہوں. اللہ جانتا ہے کہ میرا مقصد ایک ہی زندگی کا کہ ہمارے بھارت کی لوکشاہی کو, سمویدھان کو مضبوط کیا جائے. اور جب سمویدھان کو اور لوکشاہی کو مضبوط کرنے کی بات کرتے ہیں تو کیسے مضبوط ہوگا؟ صرف نعروں سے ہوگا نہیں, آپ کو اپنا حصہ لینا پڑے گا. اور کیسے حصہ ملے گا؟ کیا رونے سے حصہ ملے گا؟ کیا بھیک مانگنے سے حصہ ملے گا؟ کیا دری بچھانے سے حصہ ملے گا؟ کیا غیروں کی چوکھٹ پر جا کر بھیک مانگنے سے حصہ ملے گا؟ نہیں ملے گا. آپ کو حصہ اس وقت ملے گا جب آپ اپنے ووٹ سے اکرام قریشی کو کامیاب کر کے اپنا ودھائک بنائیں گے. سماجوادی پارٹی اپنے ہی پارٹی کے السنکھیک سماج کے نیتاؤں کو, ان کو خاموشی کے ساتھ اور بڑے سلیقے کے ساتھ ان کو کمزور کر کے ان کی آوازوں کو ہمیشہ کے لیے سیاسی طور پر ختم کرنے پر کام کر رہی. کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ ایک ایسا شخص جو 17 سال تک, اب میڈیا نے بتایا کہ خواجہ اجمیری کی درگاہ پر اکھلیش یادو کی طرف سے چادر چڑھایا جاتا تھا, آج وہ کسی اور پارٹی میں چلا گیا. کیا آپ نے نہیں سنا کہ اکھلیش یادو کے سماجوادی پارٹی کے ایک سہیوگی, ایک پارٹی کے نیتا, دوسری پارٹی کے نیتا نے کہا کہ اکھلیش یادو نے 45% اپنے پارٹی کے مسلم نیتاؤں کا ٹکٹ کاٹ دیا, تب بھی آپ ان کو ووٹ دیں گے؟ جاگو, اپنی آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے تو یاد رکھو, آنکھ بند کر ووٹ ڈالنے کی جو بات کرتے ہیں نا, وہ آپ کو ہمیشہ کے لیے اندھا بنانا چاہتے ہیں. میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اللہ نے آپ کو آنکھیں دی ہیں, دیکھو نا انصافی کو محسوس کرو. اللہ نے آپ کو دماغ دیا ہے, اس پر زور ڈالو اور اچھے اور برے کی تمیز پیدا کرو. اللہ نے تم کو دل دیا ہے, اس میں تکلیف محسوس کرو, مظلوم کے لیے, کمزوروں کے لیے. اللہ نے تم کو ہاتھ دیے, انگلیاں دی ہیں, ان انگلیوں کو حق کی بلندی کے لیے اور حق کی کامیابی کے لیے استعمال کرو. آپ کو صحیح فیصلہ لینا ہے. کیا آپ نہیں جانتے کہ 2014 میں
अखिलेश मुख्यमंत्री थे तब भी 75 पार्लियामेंट की सांसद की सीटों पर बीजेपी कामयाब हो गई। क्या ये अखिलेश की नाकामी नहीं है? आपने झोली भर भर कर खैरात के तौर पर वोट दिया समाजवादी पार्टी को, तब भी बीजेपी कामयाब हो गई। 2017 में अखिलेश कांग्रेस मिले तब भी आपने झोली भर भर कर खैरात में वोट दिया, मगर फिर भी बीजेपी कामयाब हो गई। 2019 में सपा और बसपा मिले, बहन मायावती और अखिलेश यादव मिले, तब भी सिर्फ 15 लोकसभा की सीट पर जीत पाए। आपके वोट की कोई अहमियत है ही नहीं है, आप जान लो। अगर आपके घर के सामने कोई खतरा मंडला रहा है, आपके सरों पर अगर खतरा के बादल मंडला रहे हैं, तो क्या आप इंतजार करेंगे कि दूसरे गांव से कोई दौड़ कर आएगा? मैं आपसे क्या कह रहा हूं, उन खतरों का मुकाबला करना है तो अपने घर की दीवारों को मजबूत करो, अपने घर की बुनियादों को मजबूत करो, अपने घर में अपने बच्चों को, नौजवान बच्चों को तैयार करो और कहो कि काबिल बनो, बहादुर बनो और किसी और पर भरोसा मत करो, बल्कि रब्बे करीम की जात पर तवक्कल करो और भारत की जमहूरियत में अपना हक मांगने के लिए, अपने हक को मनाने के लिए, अपनी हिस्सेदारी को हासिल करने के लिए आपको अपना घर बचाना है। ये मुस्तकबिल की लड़ाई आपकी है। आपने तीन मरतबा समाजवादी पार्टी को वोट दिया। आपने 2019 में समाजवादी और बसपा को वोट दिया, 2017 में कांग्रेस और सपा को वोट दिया। क्या मिला आपको? वही दरी बिछाना आपको मिला, वही जेलों में जाना मिला, वही एनकाउंटर मिला। अगर उत्तर प्रदेश में इंशाअल्लाह ताला आप अपनी दुआओं से, अपनी मोहब्बत से मंजलिस को नवाजेंगे और मंजलिस के विधायक कामयाब होंगे, तो उत्तर प्रदेश की विधानसभा में जाके गरीबों की, कमजोरों की, पिछड़ों की, अल्पसंख्यक समाज की एक बेबाक आवाज बनेंगे। उत्तर प्रदेश की विधानसभा को आपके हक के लिए, आपकी हिस्सेदारी की लड़ाई के लिए इतना पुकारेंगे कि उत्तर प्रदेश की विधानसभा के दौर दीवार हिल जाएंगे। आपकी गूंज, आपकी पुकार, आपकी हक की लड़ाई पूरे उत्तर प्रदेश में सुनाई देगी। ये हमारा मकसद है। हम किसी मजहब के खिलाफ नहीं है। ये समाजवादी और बीएसपी के लोग कहते हैं कि ओवैसी मिला हुआ है। बताओ क्या मिला हुआ हूं मैं? कौन सा मिला हुआ हूं? क्या मैं जेल नहीं गया? एक नहीं, 5-5 मरतबा जेल गया हूं, 40-40 दिन जेल गया हूं। क्या मैं मुझ पर पुलिस ने लाठियों से हमला नहीं किया? हां, पुलिस ने मुझे मारा। 22 सितंबर 1999 को शहर हैदराबाद में पत्थरगट्टी के मुकाम पर इतना मुझे पीटा कि मेरे सर पर 18 टाके लगे, मेरी पूरी पीठ को लहू लहान कर दिया, मेरे उंगलियों को फ्रैक्चर पैदा हो गया था, कई बरस तक मेरे रीढ़ की हड्डी में दर्द होता था। तो क्या मैं तकलीफ को नहीं जानता हूं? क्या मैं तकलीफ को नहीं जानता हूं? मैं जानता हूं इस तकलीफ को। क्या मेरे मंजलिस के बुजुर्गों जिम्मेदार जेल को नहीं गए? मेरे मरहूम वालिद जेल को गए, मंजलिस के सदर फखर मिल्लत अब्दुल वाहिद ओवैसी जेल को गए, 11 महीने जेल में रहना पड़ा। क्या मुझ पर वफादारी और गद्दारी के इल्जाम मुझ पर नहीं लगाए जाते? क्या मुझ पर तंज नहीं किया जाता? मगर इसके बावजूद भी मैं आपके सामने खड़े होकर कह रहा हूं कि हमको भारत की जमहूरियत को मजबूत करना है। और हम कैसे मजबूत करेंगे? सिर्फ जज्बाती तकरीर से नहीं, वोट के जरिए अपनी लीडरशिप को बनाएंगे, हिस्सेदारी की लड़ाई लड़ेंगे, भागीदारी परिवर्तन मोर्चा को कामयाब करेंगे। दोबारा अगर आप ये समझ रहे हैं कि बसपा और सपा के वोट देने से फिरका परस्त ताकतों को शिकस्त हो जाएगी या बीजेपी हार जाएगी, मेरी बात का यकीन करो। खुदा के लिए अपनी लीडरशिप को बनाओ, पहले घर में चिराग करो, पहले अपने आप को देखो कि तुम्हारे अतराफ में क्या है। मैं उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में जा भी रहा हूं, देख भी रहा हूं। मैं आपके गली कूचों में, आपके गांव में आ रहा हूं, एक मंसूबाबंद तरीके से जहां पर अति पिछड़ा रहता है, जहां पर अल्पसंख्यक समाज के मुसलमान रहते हैं, वो इलाका ऐसा लगता है कि उसको छोड़ दिया गया, कोई तरक्की का काम नहीं होता। गंदी बहती नालियां हैं, रोड नाम की चीज नहीं है, गंदगी भरी हुई है, कचरे पड़े हुए हैं। क्या कर रहा है वहां का विधायक? और आपको कहा गया कि हराओ बीजेपी को। यकीनन बीजेपी को हराओ, मगर आप भी जीतो। जब आप जीतेंगे तो फिरका परस्ती का खात्मा होगा। अगर आप सिर्फ वोट डालते रहेंगे और वोट नहीं लेंगे तो याद रखो, आज जो बच्चा और बच्ची 15 साल की है, 5 साल के बाद वही 20 साल का नौजवान आप जैसे बुजुर्गों के पास आकर सवाल ना करे कि बताओ तुमने क्यों मुकाबला नहीं किया था, हिस्सेदारी की लड़ाई में तुमने मंजलिस का साथ क्यों नहीं दिया? क्या हमारे मुकद्दर में सिर्फ दरी बिछाना है? क्या हमारे मुकद्दर में सिर्फ नारे लगाना है? नहीं मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों,
آج ایک وکلپ کے طور پر مجلس آپ کے درمیان میں ہے، بھاگیداری پریورتن مورچہ آپ کے سامنے ہے، آپ کے سامنے ایک ناگنات ہے، ایک ناگ سانپ ہے. آپ کس کا ساتھ دیں گے؟ کیا آپ ناگنات کا ساتھ دیں گے یا یہ ناگ سانپ کا ساتھ دیں گے آپ؟ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ آپ کے سامنے یہ وکلپ بھی ہے بھاگیداری پریورتن مورچہ کا. میں تو صرف اللہ سے دعا کر سکتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے دلوں میں مجلس کی محبت ڈالے اور ووٹ میں تبدیل ہو جائے. مگر میری اس بات کو سوچئے، جذبات میں مت بہ جائیے، آنکھیں بند کر کے مت ووٹ کریے. آج دیکھتا ہوں کہ ہمارے انصاری برادری کے لوگوں کے پاور لوم کی مشینوں کو کوڑیوں کے دام میں بیچ دیا گیا. فریش برادری کے لوگ، کیا یہاں پر کتنے سال آپ جانتے ہیں کہ 16 سال RLD سپا کا ودھائک رہا تھانہ بھون میں. ایک کمیلا نہیں بنا سکتے، ایک دکان کا لائسنس نہیں دلا سکتے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ اسی وقت ہوگا جب آپ انشاءاللہ تعالی اپنے ووٹوں سے اکرام قریشی کو کامیاب کریں گے. یہ آپ کی کامیابی ہوگی، آپ کی لیڈرشپ کی کامیابی ہوگی، آپ کا نیتا ہوگا. اور ہم حصہ داری کی لڑائی میں ہم کو حصہ چاہیے، راجنیتی میں ہم کو حصہ چاہیے، ٹھیکیداری میں ہم کو حصہ چاہیے، نوکریوں میں ہم کو حصہ چاہیے، کسانوں کے برتان میں ڈیوز میں ہم کو ہر میدان میں ہمارا حصہ چاہیے. اور وہ حصہ ملے گا. آپ سے ہی گزارش ہے کہ 10 تاریخ کے دن صبح کے وقت اپنے گھر سے نکل کر پتنگ کے نشان پر بٹن دبا کر اپنے اتحاد کا اور اپنے سیاسی شعور کا ثبوت دیجیے اور حصہ داری کی لڑائی میں آپ اپنا حصہ ادا کریے. اور جہاں کہیں بھی بھاگیداری پریورتن مورچہ کے پتیاکشی ہیں ان کو کامیاب کر کے بابو سنگھ کشواہا کو اتر پردیش کا نیا مکھیہ منتری بنائیے. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.